کربلا تو کربلا ہے. لوگ کہتے ہیں کربلا میں لوگ آئے نہیں. میں نے کہا حسین پاک نے بلایا نہیں, ورنہ لوگ اسی حال کو دیکھ لے. حسین پاک کے نام پر 1400 سال کے بعد بلاؤ تو حال بے حال ہو جاتا ہے. بیٹھنے کو جگہ نہیں رہتی لوگوں کو. جس کے نام پہ غلام بلائے تو بیٹھنے کو جگہ نہ رہے. اگر وہ امام بلاتا تو کتنے آتے. لیکن امام حسین کا انتخاب ہے. 8 ذی الحجہ کو جا رہے ہیں تاکہ کوئی آ ہی نہ سکے, کیونکہ سب احرام میں ہوں گے. وہ مینا کو جا رہے ہوں گے, حسین پاک میدان کربلا کو جا رہے. امام 25 حج پیدل چل کے کیے, 26واں بھی تو کر لیتے ہیں. لیکن مقصد ہے کسی کو لے کر نہیں جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ توجہ کرنا, اب کربلا کھل رہا ہے. کربلا ہے کیا؟ جب بھی کوئی باپ بڑا باپ دنیا سے جانے لگتا ہے تو اس کو اپنی اولاد کی فکر ہوتی. اگر وہ باپ استاد ہے تو وہ شاگردوں سے چاہتا ہے کہ میری اولاد کا خیال رکھنا, پھر اولاد اچھی ہو یا اچھی نہ ہو. ہر باپ کو اولاد کی فکر ہوتی ہے. استاد ہے تو شاگردوں کو کہے گا میرے بچے کا خیال رکھنا, پیر ہے تو مریدوں کو کہے گا میرے بچے کا خیال رکھنا. اسی طریقے سے اور قیاس کر لیں. رسول اللہ نے بھی تو جگہ جگہ کہا میری اہل بیت کا خیال رکھنا, میری اہل بیت کا خیال رکھنا, میری اہل بیت کا خیال رکھنا. حجۃ الوداع کے خطبے میں میری اہل بیت کا خیال رکھنا, غدیر خم میں میری اہل بیت کا خیال رکھنا, مسجد نبوی کے منبر پہ میری اہل بیت کا خیال رکھنا. جگہ جگہ کہا, جگہ جگہ کہا, یہاں تک کہا تم پر میری آل کی محبت لازم ہے. میرے بعد میری اولاد کی محبت کے معاملے میں میرے نائب بننا, میرے خلیفہ بننا, یعنی جیسے میں محبت کرتا ہوں تم بھی محبت کرنا. اللہ اکبر. ایک مقام پر فرمایا میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں اہل بیت کے بارے میں. ایک مقام پر فرمایا میرے بعد اللہ تمہیں آزمائے گا میری اہل بیت کے بارے میں. خوب کا اہل بیت اہل بیت اہل بیت اہل بیت اہل بیت. کوئی یہ چھوٹی سوچ کا آدمی سوچ سکتا تھا جیسے ہر باپ کو اولاد کی فکر ہوتی ہے تو معاذ اللہ رسول اللہ کو بھی اپنی اولاد کی فکر ہو گئی. حضور بھی اولاد کی محبت معاذ اللہ مسلط کرنے لگے. کوئی سوچنے والے کچھ بھی سوچ سکتے ہیں. تو امام عالی مقام کربلا جا کر میدان کربلا میں دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم ہیں کون لوگ. یعنی زبردستی ہماری محبت مسلط نہیں کی گئی. ہمیں دیکھو, دنیا کو دکھایا میدان میں آ کر